السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، القراۃ الرشیدہ جلد نمبر ثانی کا یہ دوسرا سبق ہے۔ اس کا عنوان ہے الخفاش۔ خفاش کے معنی ہوتے ہیں چمگادڑ۔ خفاش کے معنی چمگادڑ کے ہوتے ہیں۔ اس کی جمع خفافیش آتی ہے۔ اس میں ہے یطوفو فعل مضارع ہے، پھرتا ہے یا پھرے گا، چکر لگاتا ہے یا چکر لگائے گا، باب نصرہ سے آتا ہے۔ یا ترا، یا ترا کے معنی ہوتے ہیں، یہ محاورہ ہے، اے صاحب، یا تعجب ہے، یا اسی طریقے سے اس کا معنی ہوگا اے مخاطب۔ بارکیف جو بھی معنی استعمال کر لیا جائے۔ الصدیو کے معنی پستان۔ الصدیو کے معنی پستان کے ہوتے ہیں، جمع اس کی اسم ہے یہ اسدن اور سدیون آتا ہے۔ اسدن اور سدیون آتا ہے۔ انشبو چبھاتا ہے یا چبھائے گا، فعل مضارع واحد مذکر غائب با افعال سے آتا ہے۔ جرذان بڑے بڑے چوہوں کو کہا جاتا ہے یا جنگلی چوہوں کو کہا جاتا ہے جرذان، اس کی واحد جرذن آتی ہے۔ یمتصو فعل مضارع واحد مذکر غائب، چوستا ہے یا چوسے گا، با افتعال سے آتا ہے یہ۔ یطیر فی اللیل حیوان شبیہ بالطیر، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ رات میں پرندے کے مانند ایک جانور اڑتا ہے۔ لا صوت لہو، لا صوت لہو، اس کی نہ تو کوئی آواز ہوتی ہے، ولا لطیرانہ، اور نہ ہی اس کے پرواز کی، نہ ہی اس کے اڑنے کی، نہ ہی اس کے طیران کی۔ یہاں دیکھیں شبیہن کیا ہے؟ شبیہن مشابہ، مانند، جمع شباہ یا اشباہ۔ طیر کے معنی پرندہ، جمع طیور۔ صوت کے معنی آواز، جمع اصوات۔ لہو میں ہو ضمیر لوٹ رہی ہے خفاش کی طرف، حیوان کی طرف۔ لہو وہ حیوان، لہو میں ہو ضمیر جا رہی ہے حیوان کی طرف، وہ حیوان، اس کی کوئی آواز نہیں ہوتی حیوان کی۔ ولا لطیرانی، نہ اس حیوان کے اڑنے کی۔ طیران یہ مصدر ہے، باب ضربہ سے آتا ہے۔ وَيَدْخُلُ الْبُيُوتَ أَحْيَانًا، اور وہ داخل ہوتا ہے گھروں میں، بیوت بیت کی جمع ہے، يدخل باب نصرہ سے آتا ہے۔ وَيَدْخُلُ الْبُيُوتَ، اور وہ گھروں میں داخل ہوتا ہے، احیاناً کبھی کبھار، احیاناً یقین کی جمع ہے، کبھی کبھار گھروں میں داخل ہوتا ہے۔ فَيَطُوفُ، تو وہ چکر لگاتا ہے، پھرتا ہے، بِكُلِّ الْغُرَفِ، ہر کمرے میں، بِكُلِّ الْغُرَفِ، ہر کمرے میں، غرف یہ غرفتن کی جمع ہے۔ وَإِذَا وَجَدَ نُورًا خَرَجَ بِغَایَةِ السُّرْعَةِ، اور جب وہ پاتا ہے، اذا جب داخل ہوتا ہے فعل مضارع پر، فعل ماضی پر، تو مضارع کا معنی دیتا ہے۔ سنیں، وَإِذَا وَجَدَ نُورًا، جب وہ پاتا ہے کوئی روشنی، نور جمع انوار، جب وہ پاتا ہے کوئی روشنی، خرجا، تو وہ نکل جاتا ہے، بغایت السرعت، انتہائی تیزی کے ساتھ، انتہائی تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ وجدہ فعل ماضی باب ضربہ سے آتا ہے، نورًا روشنی جمع انوار، خرجہ فعل ماضی ہے، باب نصرہ سے آتا ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، یہ بھی واحد مذکر غائب ہے۔ وجدہ بغایت السرعت، انتہائی تیزی کے ساتھ، غایتن کی جمع غایات آتی ہے، انتہائی یا نہایت، سرعہ کے معنی تیزی، رفتار کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ فما ہوا ھذا الحیوان یا ترا، تو اے مخاطب یہ کون سا حیوان ہے، کون سا جانور ہے۔ فما ہوا، تو کون سا یہ جانور ہے، ہاں، یا ترا اے مخاطب کون سا جانور ہے۔ پھر جواب دے رہے ہیں، ھذا ھو الخفاش، یہ خفاش ہے، یعنی چمگادڑ ہے، یہ چمگادڑ ہے۔ لہو اجنحۃ من جلد رقیق، اس چمگادڑ کے، لہو میں ضمیر لوٹ رہی خفاش کی طرف، اس چمگادڑ کے پاس، ہاں، مضبوط باریک چمڑے کے بازو ہوتے ہیں، مضبوط باریک چمڑے کے بازو ہوتے ہیں۔ اجنحتن، ہاں، جلدن رقیقن، اجنحہ یہ جمع ہے، اس کی جمع، اس کی واحد جو ہے جناح آتی ہے، جناحن، جلد کی جمع جلود آتی ہے، رقیق کی جمع ارقاء آتی ہے، متین کی جمع متان آتی ہے، یہ سب صفت ہیں جلد کی۔ ولا ریش فی ہے، اور اس میں یعنی اس جلد میں، اس چمڑے میں پر نہیں ہوتے ہیں، پنکھ نہیں ہوتے ہیں۔ ریش، یہ ریش کی ریش واحد ہے، اس کی جمع، یہ ریش جمع ہے، اس کی واحد ریشتن آتی ہے۔ وَيَلِدُ أَوْلَادَهُ، اور وہ جنتا ہے، کیا جنتا ہے، بچہ پیدا کرتا ہے، جنتا ہے یعنی پیدا کرتا ہے۔ ولد یلد باب ضربہ سے آتے، اولادہ اپنے بچوں کو، ولد، ولد اس کی واحد ہے۔ وَيُرْضِعُهَا، وہ ضمیر لوٹ رہی ہے خفاش کی طرف، وَيُرْضِعُهَا، اور ان کو دودھ پلاتا ہے، یعنی ان بچوں کو، ضمیر لوٹ رہی ہے اولاد کی طرف، اور انہیں دودھ پلاتا ہے۔ ارضع، یرضع، ارضاع کے معنی ہوتے ہیں دودھ پلانا، بائی فال سے آتا ہے۔
من لبن ہی اپنے دودھ کو، من لبن ہی اپنے دودھ سے پلاتا ہے. یہ ضمیر لوٹ رہی خفاش کی طرف، یہ ضمیر خفاش کی طرف لوٹ رہی ہے. اور وہ بچہ اپنے بچوں کو پیدا کرتا ہے اور انہیں اپنے دودھ سے پلاتا ہے. فہوا یا اپنے دودھ کو پلاتا ہے. فہوا بذالک لیس بطائر، تو وہ ہو، فہوا تو وہ ہو، بذالک اسی وجہ سے، لیس بطائر وہ پرندہ نہیں، وہ پرندہ نہیں. طائر اڑنے والا، پرندہ فاعل ہے، باب ضربہ سے آتا ہے. بل ہوا من الحیوان ذی الثدی، بلکہ وہ پستان والا جانور ہے، یا پستان والے جانور میں سے ہے. بلکہ وہ پستان والے، ذی الثدی میں پستان والے جانور میں سے ہے، بلکہ وہ پستان والے جانور میں سے ہے. ذی مانے والا ہوتا ہے، یہ جو ہے ذی الثدی، من الحیوان ذی الثدی، پستان والے جانور. وہذا الحیوان لا یطیر الا باللیل، اور یہ جانور لا یطیر نہیں اڑتا ہے الا باللیل مگر رات میں، یعنی وہ جانور رات ہی میں اڑتا ہے. لأن ضوء النہار، اس لیے کہ دن کی روشنی، یوزی عینیہ اس کی دونوں آنکھوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. ضوء کے معنی روشنی، جمع ازوا، نہار کے معنی دن، جمع انہر و نہر. لأن کے معنی اس لیے، یوزی تکلیف پہنچاتی ہے یا پہنچائے گی. فی المضارع واحد مذکر غائب بائی فعال سے ہے یہ. ہاں یوزی میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے ضوء کی طرف. عینیہ ہے اس کی دونوں آنکھوں کو، یہ حالت نصبی میں ہے، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے خفاش کی طرف. فلا یبصر، فلا یبصرو تو وہ دیکھ نہیں پاتا ہے. فلا یبصرو، فلا یبصرو تو وہ دیکھ نہیں پاتا ہے. فلا یبصرو تو وہ دیکھ نہیں پاتا ہے. یبصرو فی المضارع واحد مذکر کا بائی فعل سے. ولکنہ لیکن وہ، یعنی وہ خفاش، وہ چمگادڑ، وہ ضمیر خفاش کی طرف. حاد السمع کان کا تیز ہوتا ہے، سننے میں تیز ہوتا ہے. سمع کے معنی سننا یا کان، جمع اسمع آتی ہے. حاد یہ فاعل ہے. حاد السمع کان کا تیز ہوتا ہے. وَلَهُ اذنان کبیرتان، اور اس کے دو کان ہوتے ہیں، کبیرتان بڑے بڑے، موصوف صفت ہیں. اس کے دو بڑے کان ہوتے ہیں، اس کے دو بڑے کان ہوتے ہیں. لذالک اسی وجہ سے، اسی وجہ سے اس کے دو بڑے کان ہوتے ہیں. وقدما ہو، اور اس کے دونوں پیر، اس میں بھی نون اضافت کی وجہ سے گرا ہوا ہے، اصل میں قدمان. وقدما ہو، اور اس کے دونوں پیر، وہ ضمیر لوٹ رہی ہے ہاں خفاش کی طرف. اس کے دونوں پیر، فی ہما ان دونوں میں، ہما کی ضمیر لوٹ رہی قدما کی طرف. ان دونوں پیروں میں اصابع انگلیاں ہوتی ہیں. وہ اظفار متقوسہ، اور ٹیڑھے ٹیڑھے ناخن ہوتے ہیں، ٹیڑھے ناخن ہوتے ہیں، کماندار ناخن ہوتے ہیں. اصابع اصبعن کی جمع ہے، اظفار ظفرن کی جمع ہے. متقوسہ ٹیڑھے، واو تفعول سے آتا ہے، یہ اسفار کی وجہ سے مؤنث ہے. اسفار متقوسہ. انشبہا، ہا ضمیر لوٹ رہی ہے اسفار متقوسہ کی طرف. انشبہا ان ٹیڑھے ٹیڑھے ناخنوں کو گھسا دیتا ہے، چبھا دیتا ہے، دھنسا دیتا ہے. فی خشبتن کسی لکڑی کے اندر، کسی لکڑی کے اندر. خشبہ یہ لکڑی، جمع خشبن یا خشبات. او غصن شجرتن، او غصن شجرتن یا کسی درخت کی ڈالی میں گھسا دیتا ہے، چبھو دیتا ہے، چبھا دیتا ہے. یتعلق بہا وہ ان کے ساتھ جو ہے لٹک جاتا ہے، ان ڈالیوں کے ساتھ اور ان لکڑیوں کے ساتھ وہ چپک جاتا ہے، لٹک جاتا ہے. ہاں اذا ارادہ ان ینام جب وہ سونے کا ارادہ کرتا ہے. غصن کے معنی ڈالی، جمع غصون. و اغصان شجرتن معنی درخت، جمع شجرات. یتعلق وہ لٹکتا ہے یا لٹکے گا. فی المضارع واحد مذکر غائب باب تفعول سے. بہا ضمیر میں ہا ضمیر لوٹ رہی ہے غصن شجرہ کی طرف، خصبہ کی طرف. وَإِذَا أَرَادَ أَن يَنَامَ، اور جب سونے کا ارادہ کرتا ہے تو ایسا کرتا ہے وہ. ارادہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب بائی فعال سے یہ بھی آتا ہے. ارادہ میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل جو لوٹ رہی ہے خفاش کی طرف. سونے کا ارادہ خفاش یہی ہے. یہ بازو ہے اس کا، یہ بازو ہے، پتلا ہے، دیکھو اس کے اندر چمڑا نہیں ہے، یہ خفاش ہے، یہ چھاتی پستان سب بنا ہوا ہے اس میں. تو اذا ارادہ جب وہ سونے کا ارادہ کرتا ہے، اور ان یہاں پہ فی المضارع پہ داخل ہوتا ہے، یہ مصدر کا معنی دیتا ہے. ینام با فتح سے آتا ہے. فی المضارع واحد مذکر غائب، ینام سوتا ہے یا سوئے گا، واحد مذکر غائب ہے. ومن الخفافیش، ومن الخفافیش، اور بعض چمگادڑ. من یہاں پہ تبیزیہ ہے. بعض چمگادڑ، ما یشبہ الثعلب فی وجہہ جو مشابہ ہوتا ہے لومڑی کے، فی وجہہ اپنے چہرے میں، اپنے چہرے میں لومڑی کے مشابہ ہوتا ہے. یہ یشبہ مشابہ ہوتا ہے. فی المضارع واحد مذکر غائب بائی فعل سے. الثعلب لومڑی، جمع ثعالب. فی وجہہ اپنے چہرے میں، اپنے چہرے میں، یہ
اپنے چہرے میں، نہیں چمگادڑ اپنے چہرے میں لومڑی کی مانند ہوتا ہے. خفاش ہی ضمیر لوٹ رہی ہے خفاش کی طرف. ولذالک یسمى الثعلب، ولذالک اشبہو میں ہو ضمیر پوشیدہ فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے بعض چمگادڑوں میں سے چمگادڑ. تو ولذالک یسمى الثعلب الطائر، اور اسی وجہ سے اسے پرندہ لومڑی کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے نام رکھا جاتا ہے لومڑی پرندہ، اسی وجہ سے نام رکھا جاتا ہے لومڑی پرندہ. یسمى فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب، باب تفعیل سے آتا ہے، مجہول کا صیغہ ہے. وغذاؤہ، اور اس کی غذا، اس کی خوراک، الجرذانو بڑے بڑے چوہے ہوتے ہیں یا جنگلی چوہے ہوتے ہیں، ونحوها اور اس جیسی دوسری چیزیں یا اس جیسے دوسرے جانور چوہوں کی طرح. ہا ضمیر لوٹ رہی ہے جرجان کی طرف، غذاؤ میں ہو ضمیر لوٹ رہی ہے خفاش کی طرف. اور غذا کی جمع اغذیہ آتی ہے، اغذیتن. ومنہا اور بعض چمگادڑ، ما یتغذا جو غذا بناتا ہے، غذا حاصل کرتا ہے، بالذباب مکھی سے، والحشرات الصغیرہ اور چھوٹے چھوٹے کیڑوں سے، چھوٹے چھوٹے کیڑوں سے غذا حاصل کرتا ہے. ہاں بعض چمگادڑ غذا حاصل کرتا ہے، یتغذا فعل مضارع واحد مذکر غائب باب تفعول سے آتا ہے، باب تفعل سے غذا بنانا، غذا حاصل کرنا. ہاں بالذباب، ذباب کی جمع اذبتن، ذبان آتی ہے. حشرتن کی جمع حشرات ہے، یہ جمع ہے حشرات، اس کی واحد حشرتن آتی ہے. صغیرہ یہ جو ہے حشرات کی وجہ سے صغیرہ مؤنث ہے. ومنہا ما یاکل الفاکہہ، اور بعض چمگادڑ ایسا ہوتا ہے جو میوہ کھاتا ہے، میوہ فاکہہ جمع فواکہ، ہر مزیدار اور ٹیسٹ آور پھل کو فاکہہ کہا جاتا ہے. ومنہا ما یاکل الفاکہہ، اور بعض چمگادڑ ایسا ہوتا ہے جو میوہ کھاتا ہے، یاکلو بالمضارع باب نصرہ سے آتا ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ. ومنہا اور بعض چمگادڑ ایسا ہوتا ہے، منہا بعض چمگادڑ ایسا ہوتا ہے، ما یمتصو جو چوستا ہے، دما غیر ہی اپنے علاوہ کے خون کو، من الحیوان حیوان میں سے. یعنی بعض چمگادڑ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے علاوہ دوسرے جانور کا خون چوستے ہیں. بعض چمگادڑ ایسا ہوتا ہے جو اپنے علاوہ دوسرے جانور کا خون چوستا ہے. یہ ترجمہ ہو گیا میرے عزیز طلبہ. اب انشاءاللہ موقع ملے گا، اللہ نے زندگی رکھی تو پھر تیسرے سبق کا ترجمہ میں کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ آپ لوگ محنت سے پڑھیں اور اسے صحیح طریقے سے یاد کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.